ہندوستان میں بابری مسجد کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا اور ملک کی آزادی سے لے کر کے 1992 تک مسجد شہید ہونے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس وقت جو سرکار تھی پارلیمنٹ میں انہوں نے ورشپ ایکٹ 1991 بنایا تھا، جس میں یہ تھا کہ بابری مسجد کو چھوڑ کر کے ملک میں جتنی عبادت گاہیں ہیں، چاہے وہ مسجد ہو، مندر ہو، چرچ ہو، گردوارہ ہو، اس کی جو حیثیت ہے یہی حیثیت باقی رہے گی۔ بابری مسجد کا مسئلہ سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ سے جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل درآمد ہوگا۔ لیکن سپریم کورٹ میں کچھ لوگوں نے بابری مسجد کے علاوہ دیگر مسجدوں کو لے کر کے پٹیشن دائر کی، اور ریٹائر چیف جسٹس چندرچوڑ نے جو فیصلہ دیا، اس فیصلے نے ایک بہت بڑے مسئلے کا دروازہ کھول دیا۔ انہوں نے کہا کہ ورشپ ایکٹ 1991 کے عبادت گاہوں کی جو حیثیت ہے وہ بدلی نہیں جائے گی، لیکن سروے کرانے میں کوئی دقت نہیں ہے، اس لیے کہ ورشپ ایکٹ 1991 کے اندر سروے کرانے کی ممانعت نہیں۔ اسی کو بنیاد بنا کر کے آج ملک میں تقریباً چاہے آپ سنبھل کی شاہی جامع مسجد بولو، یا بدایوں کی جامع مسجد بولو، یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ اجمیر میں جو ہے، اس کو لے کر کے اور بھی اس طرح دسیوں مقامات پر لوگوں نے جو ہے عبادت گاہوں کو، خاص طور پر مسجدوں کو اور درگاہوں کو ٹارگٹ کیا، اور ٹارگٹ کر کے ان کے سروے کے تعلق سے سروے کے لیے پٹیشن دائر کی جا رہی ہے۔ ظاہر بات ہے جو سنبھل کی شاہی جامع مسجد ہے یہ 772 ہجری میں بنائی گئی تھی، آج 1446 ہجری چل رہی، یعنی 700 سال پرانی مسجد کے سروے کرانے کی بات، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر پہلے مندر تھا۔ اس طرح کی جو صورتحال ملک میں ہے، یہ بظاہر ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جانے کی کوشش ہے، اور مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری تو بنا دیا گیا ہے، لیکن مزید انہیں جو ہے مایوسی کے دلدل میں ڈالنے کی کوشش ہے۔ جمعیت علماء ہند اس مسئلے کے اندر سپریم کورٹ میں مقدمات لڑ رہی ہے، لیکن پورے ملک کے لیے اور بے چینی کی بات ہے، اور پوری دنیا میں یہ جو میسج جا رہا ہے کہ بھائی ہندوستان میں مسجدوں کو اور درگاہوں کو سروے کے نام پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور مستقبل میں اندیشہ یہ ہے کہ بابری مسجد کی طرح ان مسجدوں پر بھی حالات آئیں گے، اور ملک میں جو ہے بابری مسجد کی طرح صورتحال پیدا ہوگی۔ ہم ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اس بات کا نشید کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی گنگا جمنی تہذیب باقی رہے۔ اس کے لیے برادران وطن کو بھی یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آج اگر تم اقتدار میں ہو اور اس طرح کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، تو یہ حالات آپ پر بھی، آپ کی عبادت گاہوں پر بھی آ سکتے ہیں۔ اور ہمارا مذہب اسلام مکمل دین ہے۔ قیامت تک جس طرح کے حالات پیش آتے رہیں گے، ان حالات کے تئیں ہمیں مکمل رہنمائی اور گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ بنگلہ دیش میں اگر صورتحال یہ ہے کہ وہاں مندروں پر حملے ہو رہے ہیں اور ہندو سماج کے لوگوں کو تکلیف دی جا رہی ہے، مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کریم کی تعلیم ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ کوئی شخص اگر ہندو مذہب، سناتن مذہب کو مان کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، اسے آزادی ہے۔ قرآن کریم میں ہے لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ ہم دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں کرتے۔ ملک میں جو صورتحال ہے کہ جو ہے لو جہاد کے نام سے کہو اور دھرم پریورتن کے نام سے کہو، ہندوستان میں تو یہ صورتحال ہے۔ ہمارا مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو زور زبردستی مسلمان بنایا جائے۔ بنگلہ دیش میں اگر مندروں پر حملہ ہو رہا ہے
تو یہ اسلامی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مندروں پر حملہ کریں۔ مسلمانوں کے لیے مذہب اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو زور زبردستی مسلمان بنایا جائے۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ، کہ اگر دنیا میں اللہ پاک کی طرف سے یہ نظام نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو کسی نہ کسی حالات کی وجہ سے روکتا ہے، اگر یہ حد بندی نہیں ہوتی اور پابندی نہیں ہوتی تو کوئی مسجد کو مسمار کرتا، کوئی مندر کو مسمار کرتا، کوئی گردوارے کو مسمار کرتا، کوئی چرچ کو مسمار کرتا۔ تو اس دنیا کے بنانے والے رب نے یہ نہیں چاہا کہ کسی کی عبادت گاہ کو مسمار کیا جائے۔ یہ ہماری قرآنی تعلیم ہے۔ اس لیے بنگلہ دیش میں اگر یہ ہوتا ہے اور اگر یہ مانا جائے کہ ہندوستان میں ریئیکشن جو ہو رہا ہے اس کے ریئیکشن میں ہے تو بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے بنگلہ دیش میں جو ہو رہا ہے چاہے وہ مسلمانوں کی طرف سے ہو رہا ہو، ہم اس کا بھی نشید کرتے ہیں اور اس بات کو بھی ہم پسند نہیں کرتے کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف جا کر کے کوئی دوسری مذہب کے ماننے والوں کی عبادت گاہوں کو مسمار کرے یا دوسرے مذہب کے ماننے والوں پر زور زبردستی کرے۔